کوئی موجود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لا مقصودہ. اور ہم جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصود بھی اللہ ہی ہے. ویرانوں میں وہ ہے، گلزاروں میں وہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہ ہو؟ اور وہ تو پھر یہاں تک ارشاد فرما دیتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم تو تمہارے شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں. اب اس کو کہاں دور تک ڈھونڈنے جائیں، کہاں تلاش کریں؟ اور جب ہماری ذمہ داری آج کی بات ہوتی ہے، بندگی کی بات ہوتی ہے، تو حق بندگی یہ ہے کہ ہر وقت ہماری زبانیں اس کے ذکر سے عاجز رہا کریں. چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے لیٹتے ہر وقت ہمارے لبوں پر اسی وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کا ذکر ہونا چاہیے کہ جو کہ پالن ہار ہے سب کا باہم رزق پہنچانے والا ہے اور اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. کیونکہ قرآن شریف کے پہلے جملے کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریف اس کی جو کہ تمام عالموں کا رب ہے، پرشنسا اس کی جو کہ تمام اس سرشٹی کا رچیتا ہے. جہاں تک ہم دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں عقلوں میں آ سکتا ہے وہاں تک اس سب کا مالک وہی اللہ رب العزت ہے. بانی محتمم مظاہر علوم حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر کے اندر ایسی محفل کے بارے میں خوب اچھا ذکر فرماتے ہیں کہ رشک کرتا ہے ایسی زمیں پر فلک اسد، رشک کرتا ہے ایسی زمیں پر فلک اسد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. یہ صرف مولانا اسد اللہ صاحب کا تخیل نہیں ہے کہ شاعر نے ایک شاعری کی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے. حجت الاسلام حضرت امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں رقم 53 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کہیں پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے حبیب پر درود پڑھتے ہیں تو آسمان کے رہنے والے ملائکہ اس جگہ کو اتنا روشن اور چمکیلا پاتے ہیں جیسے جب ہم آسمان میں دیکھتے ہیں آسمان میں ستاروں کے درمیان کچھ ستارے زیادہ روشن نظر آتے ہیں، زیادہ چمکیلے نظر آتے ہیں. تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو آسمان کے ملائکہ اس جگہ پر اس زمین پر اس وقت رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس جگہ پر پہنچتے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ سیاح فرشتے اللہ نے جو مقرر کر رکھے اس بات پر، وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کا ذکر ہے، کہاں پر اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب وہ ایسی محفلوں کو دیکھتے ہیں، اس محفل کو آپ ہلکی نہ سمجھیں، اس کو کمتر نہ جانے، اس کے برابر آج دنیا میں کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی. خواہ اس ملک کا وزیر اعظم کہیں پر خطاب کر رہا ہو، وہ خطاب کر رہا ہوگا ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سرشٹی کے رچیتا کی، تمام عالموں کے رب کی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس عالم تمام عالموں کے رب کے محبوب کی. تو اس سے بڑی کون سی محفل ہو سکتی ہے؟ اس محفل کو نسبت اللہ سے ہے، اس محفل کو نسبت رسول اللہ سے ہے. تو یہ بیٹھنے والے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، یہ گھر بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کے سننے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے. تو جب وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کا رسول کے پر درود پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں. کیونکہ اپنے اللہ نے متعین اس بات پر کیا ہوا. آپ کو بتا دوں یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہاں تک کہ صبح اور شام میں اکثر فضائل اعمال جب ذکر ہوتا ہے تو عصر اور فجر میں یہ حدیث و پاک اکثر پڑھی جاتی ہے. تو وہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں ایسے نہیں آتے، وہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان پڑھنے والوں پر اور ان سننے والوں پر اور ان گھر والوں پر اس جگہ پر وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں.
اور ان محفلوں کا حضرت جلال الدین سے تھی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اس وقت برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں کا اثر سال بھر تک رہتا ہے لگ بھگ، اور وہ گھر، وہ جگہ منحوسیتوں سے، ناگہانی آفات سے، جلنے سے، غرق ہونے سے، بیماریوں سے، بد نظروں سے محفوظ کر دی جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ خود اپنی تعریف کے بارے میں وہ ارشاد فرماتا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اور اگر تم تمام جہانوں کو بحر اکٹھا کر لو، اس کی روشنائی بنا لو، اور یہ چاہو کہ اپنے پاک پروردگار کی ثنا لکھنا شروع کرو، اس کی تعریف کرنا شروع کرو، تو تمہارے لائے ہوئے اکٹھا کیے ہوئے سامان ختم ہو جائیں گے، لیکن تم اس کی ثنا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس کے حبیب کی شان ورفعنا لک ذکرک، اس نے اس قدر رفعت بخش دی ہے کہ اس کی بھی تعریف کا احاطہ ناممکن ہے، بس کسی نے خوب کہا ہے، ہم بھی اکتفا کرتے ہیں کہ تمام حمد ہے اس خالق جہاں کے لیے کہ جس کا نام ہے آب بقا زباں کے لیے، درود محمد والے